آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ اسلام اور جدید سائنس، خاص طور پر سورج اور چاند کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کا جائزہ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے یہ واضح کرنے کی کہ قرآنی بیانات اور سائنسی دریافتیں کیسے ایک دوسرے سے آپ کہہ لیں مطابقت رکھتی ہیں۔ تو آئیے سیدھا اس کے تجزیے پر چلتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مواد نے قرآن کی کچھ خاص آیات لی ہیں، سورۃ الرحمن سے سورۃ یونس، سورۃ یاسین، جی اور ان کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ سائنسی باتیں ہیں جیسے سیاروں کا مدار میں گھومنا یا روشنی کی نوعیت کہ کون سی اپنی ہے کون سی منعکس ہوتی ہے، چاند کی حالتیں، بالکل۔ ان کو آمنے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ طریقہ صاف دکھاتا ہے کہ ہاں بھائی، دونوں ذرائع ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ آمنے سامنے رکھنا جو ہے یہ مطابقت تو دکھا دیتا ہے، لیکن یہیں پر نا میرا خیال ہے ایک اہم نقطہ اٹھتا ہے کہ صرف یہ دکھا دینا کہ چیزیں ملتی جلتی ہیں شاید کافی نہ ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس ملنے جلنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں جو چیز مجھے تھوڑی سی کمزور لگی وہ یہ ہے کہ مواد یہ تو بتا دیتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں یہ ہے، سائنس میں یہ ہے اور یہ مل رہا ہے، مگر وہ اس گہرائی میں نہیں جاتا کہ کیوں یہ مماثلت اہم ہے یا یہ قرآن کے الہامی ہونے کے دعوے کو اصل میں کیسے مضبوط کرتی ہے۔ یہ بس سطح پر چیزوں کو جوڑ رہا ہے، لیکن جوڑنے کے پیچھے جو گہری وجہ ہو سکتی ہے، جو پیغام ہو سکتا ہے، اس پر اتنا زور نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف لنک دکھا دیا، امپلیکیشن نہیں؟ بالکل۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے نا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس موازنے کو صرف مشاہدے جیسا نہ رکھیں، بلکہ اسے ایک باقاعدہ آپ سمجھیں ایک تجزیاتی دلیل بنائیں۔ یہ صاف صاف بتانا ضروری ہے کہ اتنی صدیاں پہلے جب وہ علم نہیں تھا، تب کی باتوں کا آج کی سائنس سے مل جانا یہ محض اتفاق کیوں نہیں مانا جا سکتا، اور اسے قرآن کی غیر معمولی نوعیت یا اس کی گہری حکمت کی دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جائے۔ بلکہ اگر ہو سکے تو جو ممکنہ سوالات اٹھ سکتے ہیں یا جو باریکیاں ہیں ان پر بھی بات کریں تاکہ دلیل اور پکی ہو جائے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ جیسے آپ اس پر بات کر سکتی ہیں کہ بھائی 1400 سال پہلے اس معاشرے میں جہاں سائنسی علم نہ ہونے کے برابر تھا، سورج کی اپنی روشنی کے لیے ضیاء یعنی ایک طاقتور ذاتی ذریعہ، جی، اچھا، اور چاند کی منعکس شدہ لاشنی کے لیے نور یعنی ایک نسبتاً نرم ادھار لی گئی روشنی جیسے الگ الگ الفاظ کا استعمال، یہ اپنے آپ میں کتنا غیر معمولی تھا۔ تو اس نقطے کو صرف بتانے کے بجائے اسے ایک مضبوط ثبوت کے طور پر پیش کریں جو قرآن کے ممکنہ الہامی ماخذ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اس فرق کی سگنیفیکنس کو ہائی لائٹ کریں۔ بالکل۔ اسی طرح وہ آیت ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جی ہاں، اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ آج کی دریافتوں کے مطابق ہے۔ اس کی اصل اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تصور اس وقت کے جو عام نظریات تھے جیسے زمین مرکز ہے، ساکن ہے، بالکل، ارسطو وغیرہ کے نظریات، جی، ان سے یہ کتنا مختلف تھا، کتنا آگے تھا۔ یہ تضاد ہی اس بیان کی غیر معمولی حیثیت کو نمایاں کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ ممکنہ اعتراضات کا جواب بھی دے سکتی ہیں مختصراً، کہ اگر کبھی قرآن اور سائنس میں کوئی ظاہری فرق لگے تو اسے کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ تشریح کا مسئلہ ہے یا زبان کا یا سائنس کا علمی وقت کے ساتھ بدلا ہے؟ پری ایمپٹیولی ایڈریس کرنا۔ جی، اس طرح کی پیش بندی دلیل کو زیادہ مکمل اور قابل دفاع بنا دیتی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ صرف کیا مماثلت ہے، اس سے آگے بڑھ کر کیوں یہ مماثلت معنی خیز ہے، اس پر زور دینا زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دوسرے پہلو پر آئیں، جو مواد میں پیش کی گئیں سائنسی معلومات ہیں، وہاں یہ تو بتایا گیا ہے کہ سورج روشنی پیدا کرتا ہے، چاند منعکس کرتا ہے، اور دونوں اپنے مدار میں ہیں۔ کیا یہ تفصیلات کافی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ انگلی رکھی ہے۔ مواد میں جو سائنسی باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ درست ہیں، اور وہ بنیادی سطح پر قرآنی آیات سے مطابقت بھی دکھا دیتی ہیں۔ لیکن یہیں پر دوسرا اہم نقطہ آتا ہے، وہ ہے سائنسی تفصیلات کی گہرائی اور ان کو پیش کرنے کا انداز۔ اچھا، اس میں کیا کمی محسوس ہوئی آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معلومات نا کافی بنیادی قسم کی ہیں۔
عام قاری کے لیے شاید ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کا ہدف وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سائنسی پس منظر رکھتے ہیں یا اس موضوع میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، جی، جیسا کہ ہمارے لسنر پرسونا سے لگتا ہے. بالکل، تو ان کے لیے یہ معلومات شاید بہت سادہ ہوں یا انہیں پہلے سے پتہ ہوں. مواد یہاں ایک موقع گوارا ہے. وہ موقع یہ ہے کہ سائنسی تفصیلات میں تھوڑا سا اور گہرا جا کر قرآنی بیانات کی جو غیر معمولی نوعیت ہے، جو بصیرت ہے، اسے مزید نمایاں کیا جا سکتا تھا. یعنی صرف سرفیس لیول پہ رہ گیا. ہاں، یہ صرف سطح کو چھوتا ہے، جسے قاری شاید سوچے، ہاں یہ تو پتہ ہے، اس میں خاص کیا ہے؟ تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآنی بیان کی سائنسی اہمیت زیادہ واضح ہو سکتی ہے، وہاں متعلقہ سائنسی پہلوؤں میں تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی مزید گہرائی شامل کی جائے. اس سے ایک تو دلیل کو وزن ملے گا، اور دوسرا جو سمجھدار سامعین ہیں ان کو بھی کچھ نیا یا دلچسپ ملے گا سوچنے کے لیے. کوئی مثال دیں گی؟ جی، جیسے جب ضیاء یعنی سورج کی روشنی کا ذکر ہو تو صرف یہ نہ کہیں کہ سورج روشنی پیدا کرتا ہے. آپ بہت مختصر طور پر سورج کے اندر جو نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے اس عمل کا اشارہ دے سکتی ہیں کہ کیسے ہائیڈروجن مل کر ہیلیم بن رہی ہے اور اس میں بے پناہ توانائی اور روشنی نکل رہی ہے. اچھا، وہ پیدا کرنے کے عمل کی وضاحت. جی، یہ ضیاء کے پیچھے جو قوت ہے، جو خود انحصاری ہے، اسے واضح کرے گا. اور اسی طرح نور یعنی چاند کی روشنی کی بات کرتے ہوئے روشنی کے انعکاس یعنی ریفلیکشن کے سادہ سے طبعی اصول کا ذکر کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ مدار والی آیت وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ؟ ہاں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے صرف زمین کے گرد چاند اور سورج کے گرد زمین کے مدار تک نہ رہیں، آپ اس میں یہ اضافہ کر سکتی ہیں کہ آج کی فلکیات بتاتی ہے کہ ہمارا پورا نظام شمسی سورج سمیت ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد ایک بہت بڑے مدار میں گھوم رہا ہے. اوہ واہ! اور یہ چکر تقریباً 23 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے. اب یہ تفصیل آیت میں کلن یعنی سب کے لفظ کی جو وسعت ہے اور یسبحون یعنی تیر رہے ہیں کی جو جامعیت ہے اسے بالکل ایک نئی سطح پر لے جاتی ہے. یہ تو واقعی آیت کی گہرائی کو بہت بڑھا دیتی ہے. بالکل. اسی طرح چاند کی منازل یعنی فیزز آف مون کا ذکر کرتے ہوئے وہ آیت والقمر قدرناہ منازلا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں. جی. اس کے ساتھ صرف یہ نہ کہیں کہ سائنس بھی یہ مانتی ہے، مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ منازل اصل میں زمین، سورج اور چاند کے آپس میں بدلتے ہوئے زاویوں کی وجہ سے بنتی ہیں، جس سے ہمیں چاند کا روشن حصہ مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے. اچھا. یہ چھوٹی سی وضاحت آیت کی سائنسی درستگی کو زیادہ ٹھوس بنا دے گی. بہت خوب. تو گویا سائنسی تفصیلات صرف بتانی نہیں ہے بلکہ انہیں اس طرح پیش کرنا ہے کہ وہ قرآنی بیان کی گہرائی کو یا اس کی پیش بینی کو زیادہ مؤثر طریقے سے سامنے لائیں. یعنی تفصیلات خود مقصد نہیں بلکہ وہ دلیل کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں پہلوؤں کو یعنی دلیل کی گہرائی اور سائنسی تفصیلات کی وسعت، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم آخر میں نتیجے کی طرف دیکھیں، مواد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی اسلام اور سائنس ہم آہنگ ہیں، اور قرآن کی باتیں 1400 سال بعد سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں، جو اس کے الہامی ہونے کا ثبوت ہے. کیا یہ نتیجہ کافی ہے، مؤثر ہے؟ دیکھیے، نتیجہ منطقی تو ہے اور جو مواد میں بات کی گئی ہے اسے سمیٹتا بھی ہے، لیکن یہیں پر تیسرا اور آخری اہم نقطہ آتا ہے. وہ ہے نتائج کی اہمیت اور اس کے اثر سے متعلق، یعنی وہ مشہور سوال تو کیا؟ سو واٹ فیکٹر؟ جی، کمزوری یہ ہے کہ یہ اختتام اگرچہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا عمومی ہے، مطلب جنیرک ہے. شاید پڑھنے والے کو پہلے سے اندازہ ہو کہ یہی نتیجہ نکلے گا. یہ صرف ایک بیان ہے، ہم آہنگی ہے اس لیے الہامی ہے. یہ قاری کو نہ پوری طرح یہ سوچنے پر مائل نہیں کرتا کہ اس ہم آہنگی کا اصل مطلب کیا ہے. اس کے جاننے سے میری زندگی پر، میری سوچ پر یا دنیا کے بارے میں میرے نظریے پر کیا اثر پڑنا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ثابت ہو گیا شاید وہ گہرا یا دیرپا اثر نہ چھوڑے جو چھوڑ سکتا تھا. تو اس کو کیسے زیادہ جاندار بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو زیادہ جاندار اور فکر انگیز بنانے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ صرف ہم آہنگی کے بیان پر ہی نہ رکیں، بلکہ اس کے وسیع تر مضمرات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں.
قاری کو یہ بتائیں کہ اچھا اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو اب آگے کیا؟ یہ معلومات ان کے لیے کیسے کام آ سکتی ہے؟ مثلاً آپ یہ نتیجہ نکال سکتی ہیں کہ دیکھیں سورج اور چاند کی یہ مثالیں تو بس ایک جھلک ہیں، قرآن میں شاید اور بھی بہت سے ایسے اشارے ہوں جو آج کی سائنسی دریافتوں سے ملتے ہوں، اور یہ بات قاری کو خود قرآن کا مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے اور تحقیق کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی فردر ریسرچ کی ترغیب دینا۔ بالکل، یا آپ اس پر غور کر سکتی ہیں کہ اس قسم کی ہم آہنگی ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عقلی دلیل کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کیسے ان کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے یا ان کے ذہن میں جو مذہب اور سائنس کے تعلق کے بارے میں الجھنیں ہو سکتی ہیں انہیں دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ ایک اور زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات پر زور دیا جائے کہ یہ ہم آہنگی آج کی دنیا میں مذہب اور سائنس کے درمیان جو اکثر ایک خلیج سمجھی جاتی ہے اسے پر کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ کیسے ایک زیادہ مثبت اور تعمیری بات چیت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اس طرح کا اختتام صرف ایک فائنل سٹیٹمنٹ نہیں ہوگا بلکہ قاری کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھولے گا اور مواد کا اثر بڑھا دے گا۔ واقعی یہ تو کیا والا سوال جو ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ صرف نتیجہ بتا دینا کافی نہیں بلکہ اس نتیجے کے اثرات اور اہمیت کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ قاری اسے اپنی زندگی یا سوچ سے جوڑ سکے۔ بہت خوب۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ مواد قرآن اور سائنس کے درمیان سورج اور چاند کے حوالے سے ہم آہنگی کو سامنے لانے کی ایک قابل قدر کوشش ہے۔ جی، لیکن اسے مزید مؤثر، مزید گہرا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کام کو اور بہتر بنانے کے لیے آج کے تجزیے سے جو چند اہم تجاویز نکلی ہیں وہ یہ ہیں: ایک، پہلا، صرف متوازی حقائق نہ بتائیں، دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے اس ہم آہنگی کی اہمیت اور اس کے گہرے مضمرات پر زور دیں۔ یہ واضح کریں کہ یہ مشابہت غیر معمولی کیوں ہے اور یہ قرآن کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ دوسرا، جہاں بھی قرآنی بیانات کی سائنسی گہرائی کو نمایاں کیا جا سکتا ہو وہاں متعلقہ سائنسی تفصیلات میں مناسب حد تک تھوڑی سی مزید گہرائی شامل کریں۔ اس سے دلیل بھی مضبوط ہوگی اور علم رکھنے والے سامعین کے لیے مواد زیادہ دلچسپ اور قیمتی بنے گا۔ جی بالکل۔ آہنگی کے وسیع تر اثرات کیا ہیں، عملی یا فکری اہمیت کیا ہے اور ممکنہ مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، یہ بیان کریں تاکہ قاری کے ذہن پر ایک دیرپا نقش چھوڑا جا سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ نکات آپ کے کام کو مزید نکھارنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور اگر آپ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے مواد پر نظر ثانی کرتے ہیں اور اس پر مزید بات چیت کرنا چاہیں تو ہمیں اپنا ترمیم شدہ کام دوبارہ بھیجنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔